أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج آپ سے یہ ملاقات باقاعدہ پروگرام کے تحت تو نہیں ہوئی. پروگرام تو میرا آج راولپنڈی میں جمعہ پڑھانے کا تھا، لیکن گزشتہ شب جب میں گجرانوالہ میں بیان کر کے فارغ ہوا تو پہلے تو ہماری گاڑی نے ساتھ دینے سے معذرت پیش کر دی. 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس کو کینسر نہیں تھا بلکہ محض سر میں درد تھا، اس کا علاج کیا تو پھر حالات نے کہا کہ نہیں، تمہیں پنڈی میں جمعہ نہیں پڑھانا، مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دینی. وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو میں بھائی سعید صاحب کے پاس فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پہنچا، ساری رات سفر کر کے. تو شدید تھکا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی یہ خدمت کروں، یہ خدمت کروں، یہ جو ان کے بس میں تھا. میں نے کہا صرف ایک خدمت کرو، بستر دے دو، بتی بجھا دو اور آپ جاؤ. اس وقت یہ خدمت چاہیے. پھر انہوں نے اسی وقت مجھے کہا کہ آج جمعہ آپ پڑھا لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں جب کہیں وعدہ کر لیتا ہوں تو پھر بے فکری کی نیند نہیں سو سکتا ہوں. گاہے بگاہے مجھے ایک اندر میں تنبہ ہوتا ہے کہ کہیں مؤخر نہ ہو جاؤ، کہیں مس نہ ہو جائے. تو میں جب تیار ہو کے یہاں حاضر ہوا، اس قدر تھکا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی طبیعت فریش ہو گئی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک قول سنایا اور مجھے ایک اور قول ان کا یاد آیا. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو وہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی 5 نشانیاں ہیں. کتنی ہیں جی؟ اللہ کے ولی کی 5 نشانیاں ہیں. فی وجہہ ضیاء، فی قلبہ ذکا، فی عینہ بکا، فی یدہ سخا، وفی نطقہ شفا. فرمایا اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھتے ہی آپ کے ایمان پر بہار آئے گی. فی وجہہ ضیاء، اس کے چہرے میں اعمال کی روشنی ہوگی. فی قلبہ ذکا، اس کا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوگا.
فی عینہ بکا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آنسو اس کی آنکھ کے کنارے پر نظر آئیں۔ فی یدہ سخا، کسی ضرورت مند کی ضرورت سامنے آتے ہی وہ خود کو روک نہیں سکے گا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سخاوت کا اعلیٰ معیار قائم کرے۔ فی نطقہ شفا، اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ولی کی نشانی ہے کہ جب وہ گفتگو کرے گا تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑتے چلے جائیں۔ تو الحمدللہ یہ پانچوں ہی علامات حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا اقبال اور بلند فرمائے۔ پھر میں نے بھائی نوید صاحب سے چائے پیتے ہوئے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو انسان شکوہ نہ کرے اللہ سے، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ یہ بندہ ذہین ہے، کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ امتحان ہمیشہ ذہین لوگوں کا ہوتا ہے، نالائقوں کو تو رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا جاتا ہے، اور جس کا امتحان لیا جاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی انعام دینے کا ارادہ ہوتا ہے ممتحن کا، کہ وہ مسابقے میں آگے بڑھے تو اس کو نواز دیا جائے۔ پھر مجھے واقعہ یاد آیا، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ جواب عنایت فرمائیں تو آپ کی نوازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی، کفر کی حالت میں اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو کیا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اس پر مجھے انعام ملے گا، یا میرے کفر کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ حالت کفر میں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو کیا اللہ میرے اس اچھے کام کو قبول کر کے مجھے انعام دے گا یا ضائع ہو جائے گا میرے کفر کی وجہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں استفسار آیا اور فرمایا بھئی کیا ایسا اچھا عمل کر کے آئے ہو جس کے ضائع ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ تو صعصعہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب، کچھ عرصہ قبل میرے گھر سے 2 اونٹ گم ہو گئے، اور اونٹ آپ کو پتہ ہے عرب میں اس کو جہاز کی اہمیت دی جاتی ہے، بالخصوص اس زمانے میں جب نہ ٹرینز تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ جہاز تھے، تو اونٹ ہی ان کا جہاز ہوتا تھا جو ان کو صحرا میں لے جایا کرتا، کئی روز تک بغیر پانی کے گزارا کیا کرتا، بغیر تھکے ہوئے آرام سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا۔ تو اونٹ سے عرب کو بہت پیار بھی تھا، اور اونٹ اس وقت بہت مہنگا جانور تھا۔ فرمانے لگے میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، 2 اونٹ گھر سے بھاگ گئے، میں نے اپنا تیسرا اونٹ پکڑا اور ان گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں چلا گیا، ڈھونڈتا رہا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف گیا، کہیں مجھے اونٹ نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک شخص مجھے ملا راہگیر، اس نے کہا کہ تمہارے گمشدہ اونٹ فلاں علاقے میں بندھے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنا تیسرا اونٹ نکالا اور اس پر بیٹھ کر اپنے گمشدہ اونٹوں کے پاس چلا گیا، اس علاقے میں پہنچا تو دیکھا واقعتاً میرے اونٹ وہاں موجود ہیں۔ میں نے اس علاقے کے بڑے سردار کے پاس جا کر عرض کیا کہ سردار صاحب اونٹ میرے ہیں، مہربانی کرو مجھے دے دو، راستہ بھٹک کے آ گئے۔ وہ سردار صاحب کہنے لگے اگر تمہارے اونٹ ہیں بے شک لے جاؤ، لیکن ثابت تو کرو کہ تمہارے اونٹ ہیں، کوئی علامات بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ، ہم اس کو چیک کریں، اس کو میچ کریں، تو اگر میچ ہو گیا تمہارے اونٹ ہیں لے جاؤ۔ حضرت صعصعہ فرماتے ہیں کہ میں نے نشانیاں بتائیں، سردار نے میچ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا کہ اونٹ تمہارے ہیں، تم ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں میں جیسے ہی اپنے اونٹوں کی طرف چلا تو مجھے سردار کے گھر سے ایک نو مولود بچے کے رونے کی آواز آئی، اور میں کہا کرتا ہوں اس دنیا میں جنم لینے والا ہر بچہ پہلا سانس لیتے ہوئے رو کر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دنیا ہنسی مذاق میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت میں آنسو بہانے کی جگہ ہے۔
ساسا کہتے ہیں جیسے ہی بچے کی پیدائش پر اس کے رونے کی آواز سنی تو سردار نے اونچی آواز سے کہا اے کاش کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں ٹھٹک کر رک گیا اور میں نے پوچھا سردار ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی پھول ہوتے ہیں، نعمت ہوتے ہیں، دولت ہوتے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ لڑکی پیدا نہ ہو؟ وہ سردار کہنے لگا ساسا تمہیں شاید خبر نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو ہم اچھا نام رکھتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اس کو آلات حرب و ضرب سکھاتے ہیں، بہادر، دلیر، شجاع، پہلوان بناتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہو تو ہمارے قبیلے کا رواج ہے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ ساسا کہتے ہیں یہ بات سن کر میرے دل پر چوٹ لگی۔ آپ کو بھی برا لگا نا یا اچھا لگا؟ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بالکل اسی طرح برا لگنا چاہیے جب ہم اپنی بہنوں کا جائیداد میں حصہ دبا لیتے ہیں، جب ہم اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں نا، یہ ان کو زمین میں زندہ گاڑ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ساسا کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے سردار سے کہا محترم سردار صاحب آپ معلوم کرو، اگر لڑکا پیدا ہو تم رکھ لینا، اگر لڑکی ہو تو مجھے دے دینا، میری اولاد نہیں۔ سردار نے معلوم کروایا تو حسن اتفاق سے لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی۔ ساسا نے کہا اب یہ بچی مجھے دے دو۔ سردار نے کہا دے دوں گا لیکن مفت میں نہیں دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ ساسا کہتے ہیں میں نے کچھ دیر سوچا، سودا بہت بڑا ہے، لاکھوں کا اونٹ تو بڑی قیمتی سواری ہے میری، بڑی محنت سے میں نے ان کو خریدا ہے اور پالا ہے، لیکن فرماتے ہیں پھر میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ تم لے لو دونوں، جو میرے گم ہو گئے تھے، بچی مجھے دے دو۔ وہ بھی کوئی چالاک آدمی سا، سردار کہنے لگا نہیں 2 اونٹ نہیں لوں گا، یہ جو تیسرا اونٹ تم لے کر آئے ہو یہ تینوں مجھے دو۔ ساسا نے فرمایا ٹھیک ہے 3 اونٹ تمہارے ہو گئے، بچی مجھے دے دو۔ 3 اونٹ دے دیے اور بچی کو اپنے سینے سے لگایا، اور جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے ساسا کہتے ہیں اللہ کے رسول بچی میرے گھر میں آئی، مجھے ایسے لگا جیسے رزق کا دروازہ نہیں کھلا، رزق کا آسمان کھل گیا ہو۔ میرے گھر سے دکھ دور ہو گئے، تکالیف دور ہو گئیں، پریشانیاں دور ہو گئیں، بیماریاں چلی گئیں، راحتوں نے، مسکراہٹوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا، رزق کی فراوانی ہونے لگی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو اس نیکی کا چسکا لگ گیا، لذت مل گئی، میں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، خوب محنت کروں گا، 3 اونٹ خریدوں گا، پھر جس علاقے میں مجھے پتا چلے گا کہ وہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے اونٹ دے دوں گا، بچی لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ساسا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں آج آپ کو فخر سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں، 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول کام تو میں نے بہت بڑا کیا ہے لیکن تھا تو میں کافر، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میرا یہ عمل ضائع نہ کر دے میرے کفر کی وجہ سے۔ تو عزیز دوستو ہمارے نبی بھی تو زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا تھے نا۔ فرمانے لگے ساسا تجھے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے تیرا یہ عمل قبول کیا، اسی لیے تو تجھے آج محمد کے قدموں میں بٹھا رکھا ہے۔ دینی راستے میں، نیکی کے راستے میں کبھی تکلیف آئے عزیز دوستو تو اللہ سے شکوہ نہ کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس قابل سمجھا، اس نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں امتحان کے مرحلے سے گزارا تاکہ ہمیں ریوارڈ دے سکے، انعام دے سکے۔ جمعہ کی نشست عزیز دوستو مختصر ہوتی ہے اور میں ذوق رکھتا ہوں کہ ہم نماز کو مؤخر نہ کیا کریں۔ قرآن کریم سے 2 مبارک آیات کی تلاوت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، جس میں حق تعالی نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت جو ایمان اور عمل صالحہ کے معیار پر پورا اترے گا، مرد ہو یا عورت جو ایمان اور اعمال صالحہ کے معیار پر پورا اترے گا، حق تعالی فرماتے ہیں ہم اس کو 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اس کی زندگی قابل رحم نہیں ہوگی، قابل رشک نظر آئے گی۔ لوگ حسرت کریں گے کاش ہم اس جیسے بن جائیں۔ یہ دنیاوی انعام ہے، اور دوسرا انعام اللہ نے اخروی عطا فرمانا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ عَظِيمًا۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دنیا میں ایمان اور عمل کے معیار پر پورا اترو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حشر کے روز جب تم آؤ گے تمہیں اپنا مہمان بناؤں گا، خود میزبان بن جاؤں گا۔ اب ایمان اور عمل صالح ہے کیا؟ وہ کون سا معیار ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اس پر میں مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کروں جو میں نے دوسری آیہ کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ہے ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہماری شریعت اور اللہ سے تعلق کی بنیاد اصلی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، رب العالمین نے فرمایا اپنے دل و نگاہ میں اس عقیدے کو پختہ رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سجدہ کس کا ہوگا؟ کوشش فرمائیے کہ جس اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس کا نام لینے میں بھی لذت مل جائے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی سے محبت کی کہ نہ کی؟ یہ محبت نہیں، یہ جو دنیا والی جو ہم اپنے جیسوں سے کرتے ہیں، یہ کوئی محبت ہے؟ یہ تو ہوس ہے کم وقت۔ محبت یاد رکھنا ہمیشہ پاک ہوتی ہے، جو ناپاک ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ہوس ہوتی۔ اللہ سے جب محبت ہو تو اس کا نام لینے میں بھی لذت ملتی ہے۔ پھر آدمی ایسے چپکے سے نام نہیں لیتا اے سی کی ٹھنڈک سے متاثر ہو کر، پھر اس کے ایمان کی حرارت اس سے ایسے اللہ کا نام اس کے منہ سے نکلواتی ہے کہ چھت تو کیا عرش تک بھی آوازیں چلی جایا کرتی ہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، رب العالمین نے فرمایا اپنا عقیدہ بنا لو، یہ ضابطہ اپنے دل میں بسا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ اور اگر آپ جواب پورا دے دیں، صرف اللہ نہ کہیں، اللہ ہی کہہ دیں تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پہلے پیغام کو صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کر کپڑا لہرا کر پورے مکہ والوں کو جمع کیا، اور اپنی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دعوت فکر دی۔ لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تم نے میری زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ سنا؟ تمام مکہ والوں نے بیک زبان عرض کیا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، کہ عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، ہم نے آپ کو ان 40 سالوں میں بار بار آزمایا ہے، ہر قدم پر پرکھا ہے، ہر زاویے سے جانچا ہے، لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ہم نے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا۔ تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ازلی پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، ہر جگہ موجود بھی وہی ہے، علام الغیوب بھی وہی ہے، کارساز اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھنا اس موقع پر 2 گروپ بن گئے، کتنے جی؟ 2 گروپ بن گئے، ایک اصحاب الشمال اور ایک صاحب الیمین، ایک بائیں طرف ہو گئے، ایک دائیں طرف ہو گیا۔ بائیں طرف والوں میں پورا مکہ شامل تھا، ابو جہل ان کا لیڈر بنا، اور انہوں نے کہا نہیں محمد نہیں، صرف اللہ معبود نہیں ہے بلکہ ہمارے بت بھی معبود ہیں، ہمارے بت بھی مسجود ہیں، ہمارے بت بھی مشکل کشا ہیں، وہ جو ہم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت سجا رکھے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہو گئے بائیں طرف والے، جن میں سارا مکہ شامل تھا، مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، جوان بوڑھے تھے، آزاد تھے، غلام تھے، کالے تھے، گورے تھے،
اور دائیں طرف والوں میں اگرچہ ایک تھا لیکن ایسا ایک تھا جو پورے مکہ پر حاوی تھا، اور وہ ابو بکر تھا۔ ابو بکر نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بھی والے تھے، یہ ہی والا تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے، ابو بکر کہتے تھے اللہ ہی کرتا ہے۔ کاتب تقدیر نے فیصلہ سنا دیا۔ میرے محبوب، آج کی اس مجلس کا میں یہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ابو جہل کو اپنا سرغنہ مانیں گے وہ ابو جہل بھی زندیق بنے گا، اس کے ماننے والے بھی زندیق بنیں گے، اور جو ابو بکر کے موقف کے حامی ہوں گے ابو بکر بھی صدیق بنے گا، اس کے ماننے والے بھی صدیق ہو گے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی والوں میں نہ شمار ہوں، ہی والوں میں شمار ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا لیڈر ابو جہل نہ بننے پائے۔ کون بنے آپ کا لیڈر؟ ابو بکر۔ اس لیے ہی میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی رعایت نہیں، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے، اصول ہے، قانون ہے جو خود اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے ضابطہ بیان کر رہا ہوں، قانون بتایا جا رہا ہے، اصول اور ضابطہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، قیامت کا ڈنکا بج سکتا ہے، ساری انسانیت ختم ہو سکتی ہے، سورج چاند ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، سمندروں میں آگ بھڑک سکتی ہے، لیکن یہ ضابطہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اصول کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ وہ کیا اصول، وہ کیا ضابطہ؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ۔ زندگی کے سفر میں اعلان کیا کرو کہ تم سب کا معبود کون ہے، تم سب کا مسجود کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، کارساز و دستگیر کون ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے، اور لاہور کے روشن ضمیروں وہ کون ہے جو اپنے گناہگار بندوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کرتا ہے؟ کون ہے؟ یاد رکھنا دنیا والے ہمارے گناہوں کا انتظار کرتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ آؤ نہ ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ ہمارے بچے امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں لرزتے ہوئے جاتے ہیں، پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پسینے بہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے اگر میں نے کوئی غلطی کر دی تو ایگزامینر میری غلطی کو ہائی لائٹ بھی کرے گا، اس پر لال نشان بھی لگائے گا، پھر میرے نمبر کاٹے گا، پھر میرا ریزلٹ اناؤنس کر کے باہر نوٹس بورڈ پر لگایا جائے گا، ساری دنیا کے سامنے میری رسوائی ہوگی، میرے والدین کے سامنے بھی، میرے دوستوں کے سامنے بھی، میرے ہم جولیوں کے سامنے بھی، میرے رشتہ داروں کے سامنے بھی، میرے محلے والوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے واضح ہو جائے گا اس نے اتنی غلطیاں کر دی تو اس کے نمبر کٹ گئے۔ دنیا کے پیپر چیک کرنے والے اپنے طلباء کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، قربان جاؤں اپنے مہربان رب پر جو اپنے بندے کی نیکیوں کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ آؤ نہ ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے، اور قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر جس کے دربار سے ہر وقت اعلان ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ نہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کروں گا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے اللہ جیسا معبود بھی کوئی نہیں، ہمارے اللہ جیسا غفور بھی، خود رب العالمین نے فرمایا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا، میری ذمہ داری ہے تمہاری ضروریات کو پورا کرنا، تم سب کے سب بھوکے ہو پیاسے ہو،
اپنے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے حرام نہ کمایا کرو، اپنی روٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولا کرو، اپنی گاڑیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا کرو، ناجائز طریقے سے روٹی نہ کمایا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا جب رزق کا بادشاہ میں ہوں فاستطعمونی اطعمکم، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت، پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت، پھر ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت، پھر اللہ کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت۔ رب العالمین نے فرمایا میرے در پہ آؤ نا، میرے سامنے جھولی پھیلاؤ نا، مجھ سے مانگ کے دکھاؤ نا، میری رحمت کو ہلاؤ نا، تھوڑے سے آنسو بہاؤ نا۔ میرے رب کا اعلان ہے تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں میرے بندو، لوگوں کے سامنے تم نیک بنے پھرتے ہو، خود کو ولی کہلواتے ہو، خود کو شیخ المشائخ کہلواتے ہو، خود کو پیر کہلواتے ہو، مرشد بن کے رہتے ہو، اپنی بہنوں کے سامنے سینہ تان کے آتے ہو، اپنے والدین کی نظروں میں بھی نیک بن کے رہتے ہو، اپنی اولاد کے سامنے بھی بڑے مضبوط اور مستحکم بن کے رہتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا کوئی تمہاری حقیقت نہیں جان سکتا، تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، اچھی طرح جانتا ہوں تم دن کو بھی مجھے ناراض کرتے ہو، تم رات کو بھی میری نافرمانی میں گزار دیتے ہو، میری شریعت کو پسنداز کرتے ہو، میرے طریقوں کو توڑتے، میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑتے نظر آتے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہاری پہچان ہے، تم سے صبح بھی غلطی ہوتی ہے، شام بھی گناہ ہوتا ہے، یہ تمہاری پہچان ہے اور یہ میری شان ہے کہ ادھر تم توبہ کے ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے۔ کس کو بھائی؟ نیکوکار کی بات نہیں، تہجد گزار کی بات نہیں، عابد شب زندہ دار کی بات نہیں، روزے دار کی بات نہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک گناہگار کو قریب بلائیں گے۔ لاہور والوں ذرا سوچو تو صحیح نا، ہمارا اللہ تو گناہگار کو عزت دے رہا ہے اور ہم گناہگاروں پہ فتوے لگا کے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کس نے جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا، پتہ نہیں ہم کب سے یہ فیصلہ کرنے والے بن گئے کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں کیسے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے؟ اپنے اللہ سے کچھ سیکھو۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ اس گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے، قریب، حتی یضع کنفہ علیہ۔ مفتی صاحب تشریف رکھتے، حدیث کے ان الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی، میں بھی اس کا پریکٹیکل ٹرانسلیشن کیا کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، عملی ترجمہ کرتا ہوں۔ الفاظ اردو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن حدیث کے سامنے، بہت سی جگہوں پر ترجمہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم نے فرمایا، حضرت یہ رومال دیجئے، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا اور جو میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار انسان کو اپنے قریب بلا کر ستاری کی بہت بڑی چادر لے کر اس کے منہ پہ ڈال دیں گے تاکہ کسی کو اس گناہگار کا نام بھی پتہ نہ چلے، اس کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ یاد رکھنا اللہ اپنے بندے کی عزت کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے،
اللہ اپنے بندوں کو بے عزت کرنا برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا تو اللہ کو عائشہ کی عزت اور اس کی ناموس پر اتنی غیرت آئی کہ اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں ان کی پاکیزگی میں بیان فرما دی۔ ہرگز کسی کو گالی نہ دیا کرو، کبھی کسی کی بے عزتی نہ کیا کرو، کبھی کسی کو اس کی نسبت پر تانا نہ دیا کرو۔ اللہ ہر گناہ کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے بندے کو بے عزت کیا جائے یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا، کیا ہم نے اپنے گریبان میں کبھی نہیں نظر ڈالی کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، لیکن کیا ہمارا رب ہمیں ذلیل کرتا ہے؟ کیا وہ ہماری عزت نہیں رکھتا؟ ہمارے گناہوں کے باوجود لوگوں کے سامنے ہمیں ولی اور معزز بنا کے نہیں رکھتا کیا؟ پھر ہمیں کس نے اجازت دے دی کہ ہم لوگوں کو ذلیل کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے اور پھر حتی یضع کنفہ علیہ، ستاری کی بہت بڑی چادر سے اللہ اس کی عزت کا تحفظ فرمائیں گے۔ پھر اللہ اس سے فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، ہاں میرے بندے دنیا میں تو بڑا نیک بن کے رہا کرتا تھا، نہ کچھ یاد ہے تو نے فلاں موقع پر میری نافرمانی کی، کچھ یاد ہے نہ تو نے فلاں رات میں میری نافرمانی کی، فلاں دن میں تو نے یہ گناہ کیا، فلاں سال میں تو نے یہ خطا کی۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ اس گناہگار کو اس کی زندگی میں کیا ہوا ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے، اور وہ گناہگار مجرموں کی طرح سر جھکا کے کھڑا ہوگا، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہوگی، سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جسم پر لرزہ طاری ہوگا، عرض کرے گا الہ العالمین سارے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں، ساری خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں تو سمجھتا تھا دنیا والوں سے گناہوں کو چھپا لیا تو شاید اللہ سے بھی چھپ گئے ہوں گے، لوگ میرے گناہوں کو بھول جاتے ہیں تو شاید اللہ بھی بھول گیا ہوگا، مجھے کیا خبر تھی، تیرے پاس تو میری ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو کر پہنچ رہا ہے۔ مانتا ہوں سارے گناہوں کو، تسلیم کرتا ہوں ساری خطاؤں کو، بے تحاشا روئے گا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے بندے کو روتا دیکھ کر اللہ کا غضب رحمت سے بدل جائے گا، اللہ کا غصہ پیار سے بدل جائے گا۔ حق تعالی فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، میرے بندے دنیا میں تجھ پر مہربان رہا، تو گناہ کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو تیری اولاد سے بھی چھپاتا تھا، تیرے والدین سے بھی چھپاتا تھا، تیرے بھائی بہنوں کے سامنے بھی تجھے معزز بنا کے رکھتا تھا، دنیا میں تجھ پر مہربان تھا۔ آج کیا سمجھتا ہے کہ آج میں تجھے رسوا کر دوں گا؟ آج کیا سمجھتا ہے آج میں تجھے رسوا کر دوں گا؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا غفرتها لک اليوم، آج تیرے رونے پر مجھے پیار آیا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں جتنے مرضی گناہ لے کے آئے ہو میں نے سارے ہی معاف کر دیے ہیں۔ اور کیوں نہ معاف کروں تجھ جیسے گناہگار کے لیے تو میرے محبوب نے ساری رات نماز میں آنسو بہائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک رات میرے آقا نے طویل سجدہ فرمایا، طویل اتنا لمبا سجدہ فرمایا نماز میں، نفل نماز میں، کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں میرے محبوب انتقال نہ فرما گئے ہوں۔ فرماتی ہیں میں آگے بڑھی، میں نے اپنے محبوب کے پیر اقدس پر ہاتھ رکھا تو پاؤں کی گرمی سے مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ میرے نبی حیات ہے۔ فرماتی ہیں میں مطمئن ہو گئی، پھر میں نے سوچا اتنا لمبا سجدہ کر رہے میرے نبی، ذرا سنو تو صحیح نہ سجدے میں اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں، میرے
اپنے لیے کچھ مانگ رہے، اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہیں، اصحاب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں جب قریب ہوئی، میں نے اپنے آقا کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کیے تو مجھے محسوس ہوا میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے، صرف ہونٹ نہیں ہل رہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے غور سے سنا کہ سنوں تو صحیح میرے آقا کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرماتی ہیں دعا سنی تو میں حیران رہ گئی۔ نہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے کچھ مانگا، نہ اولاد کے لیے کچھ مانگا، نہ اہل بیت کے لیے کچھ مانگا، بس ایک بات ساری رات، ایک بات ساری رات عرض کی اللہم اغفر لی امتی، الہ العالمین میری امت کی مغفرت فرما کر مجھے خوش کر دے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، کسی اور سے بے وفائی کرنا پڑے تو کر دینا، کبھی اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا۔ میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے لیے آپ کے لیے ہماری ماؤں نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا ہمارے لیے آقا کریم نے آنسو بہائے۔ وہ وفا کے قابل ہے، بے وفائی کے قابل نہیں، وہ محبتوں کے قابل ہے، نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں۔ میں بخاری کی ایک روایت سنایا کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، آؤ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے آج تک نہیں بتائی۔ بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں، ہم بے قرار ہیں سننے کے لیے۔ فرمایا ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی تھی، جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے اللہ نقد قبول فرماتے، دیر نہیں ہوتی تھی قبولیت میں۔ ایک دعا ایسی تھی، رحمت عالم نے فرمایا قد دعا بہا فاستجیب، ہر نبی نے اپنی اپنی اسپیشل دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا اس اسپیشل دعا سے آدم نے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا، ہمیں یہ بتائیے وہ اسپیشل جو دعا آپ کو ملی تھی آپ نے اس دعا سے کیا مانگا۔ تو عزیز دوستو ذرا غور سے سننا، آج جس نبی کو نہ ہم اپنی شادیوں میں یاد رکھتے ہیں، نہ جنازوں میں، نہ دعوتوں میں یاد رکھتے ہیں، نہ محفلوں میں، نہ کاروبار میں اس کی سنت زندہ ہوتی ہے، نہ گھر کی زندگی میں، ذرا سنو تو صحیح نا۔ فرمانے لگے صحابہ میں نے تو ابھی تک اپنی دعا استعمال ہی نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کب استعمال کریں گے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ دعا استعمال کروں؟ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے نا جب مکہ کے چوک پر میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، کتنا میرے دل میں آیا کہ آج اللہ سے دعا کر کے ان پر عذاب منگواؤں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے نا جب بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، جب خباب ابن ارت کو انگاروں پر بھونا جاتا، کوئی میرے دل سے پوچھے جب طائف کے سفر پر مجھے 6 میل تک سنگباری کا نشانہ بنایا گیا، کوئی میرے دل سے پوچھے جب مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، کوئی میرے دل سے پوچھے تو صحیح جب احد کے میدان میں میرے دانت شہید کیے گئے۔ بہت موقع آئے کہ اللہ سے وہ اسپیشل دعا کرتا، لیکن میں نے نہیں استعمال کی، اپنے سینے سے لگا رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی پھر کب استعمال کریں گے، ہمیں یہ تو بتائیں نا، کس موقع کے انتظار میں ہیں جب آپ اپنی وہ اسپیشل دعا استعمال فرمائیں گے؟ تو قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پر، قربان جاؤں اپنے آقا کی محبت پر۔ فرمانے لگے فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میرے صحابہ میں وہ دعا دنیاوی زندگی میں استعمال نہیں کروں گا، جب قیامت کا دن ہوگا نا اور میرے کسی گناہگار امتی کو اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اور فرشتے اس کو کھینچ کر لے جائیں گے بے اکرامی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ، اور وہ چیخے گا چلائے گا، اپنی اولاد سے کہے گا وہ مجھے بچاؤ، اور میں نے تمہیں پالنے کے لیے حرام
नाम कमाया, ओए अपनी बीवी से कहेगा मुझे बचाओ, मैं तुझे खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता रहा। अपने वालिदैन से कहेगा आप तो मेरे सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं करते, आज मुझे जहन्नम में ले जाया जा रहा है, खुदा के लिए मुझे बचाओ। रहमत आलम ने फरमाया न औलाद उसकी बात सुनेगी, न वालिदैन सुनेंगे, न दोस्त सुनेंगे, न बरादरी सुनेगी, न कोई अहबाब सुनेंगे, न शागिर्द सुनेंगे, न उस्ताद, कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। उस दिन देख लेना बस एक हस्ती होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के सामने हाथ उठा के खड़ा हो जाएगा और अर्ज करेगा इलाहुल आलमीन तूने मुझे स्पेशल दुआ दी थी, मैंने दुनिया में किसी ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं की, आज गुजारिश करता हूँ मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी सारी उम्मत को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ अल्लाह जैसा माबूद कोई नहीं और मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ना अल्लाह बेवफाई के काबिल है, ना हमारा नबी बेवफाई के काबिल है। अगर बेवफाई करते रहोगे तो हालात यही रहेंगे। ज़रई मुल्क होते हुए भी गंदम तुम्हें दरामद करनी पड़ेगी, मालो दौलत की फरावानी के बावजूद तुम्हें IMF के सामने कशकोल लेकर फिरना पड़ेगा, मिन्नतें करनी पड़ेंगी। ना इसमें हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रहने का दखल है। अल्लाह की कसम अगर कोई हमारी कमज़ोरी है वो ये कि हमने अल्लाह से और उसके महबूब से वफा नहीं की। हम तो इश्क भी अपनी मर्जी का करते हैं नबी से, माजरत के साथ, नाराज ना हो जाना, मैं आले रसूल हूं, अपने नबी के खानदान में से हूं, मैं आपसे कोई झूठी और लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, मैं अपने नबी का वही पैगाम पहुंचाऊंगा जो मेरे पास मीरास में पहुंचा है। हम तो इश्क भी अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, कमाल ही हो गया। इश्क कैसे हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं जबकि अल्लाह के नबी ने हमें पाबंद किया हुआ है कि वो नहीं करना जो तुम्हारा दिल करे, वो करना है जो मैं तुम्हें बताऊं। आप मुझे बताइए, मैं एक आपसे सवाल करता हूं, अगर मुफ्ती साहब फजर की नमाज या जुमा की नमाज पढ़ा रहे हो, नमाज पढ़ाते पढ़ाते तिलावत करते करते अल्लाह की मोहब्बत में रोना शुरू हो जाएं, इनकी आवाज़ बंद हो जाए, इनको हिचकियां लग जाएं और इनका दिल करे आज तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो गया, आज तो अल्लाह की मोहब्बत ने मेरे दिल पर हावी हो गई है, तो बजाय 2 रकात जुम्मा पढ़ाने के मैं 3 रकात जुम्मा पढ़ाऊंगा, आप बताएं कबूल होगा? थोड़ा जवाब दिया आपने। कितनी रकातें हैं जुम्मा की नमाज की? तो अगर मुफ्ती साहब की भी अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह से नफरत में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में 2 के बजाय 3 रकातें पढ़ा दें तो कबूल होंगी या मरदूद होंगी? मेरे अजीज दोस्तों, दीन में अपनी मर्जी नहीं चलती है, दीन में अपने जज्बात नहीं चलते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम में से हर एक के लिए सआदत है कि अपने नबी से इश्क करे, हम में से हर एक के लिए रहमत है कि अपने नबी से इश्क करें, लेकिन इश्क वो नहीं जो हमारा दिल कहता है, इश्क वो करें जो नबी हमें सिखाता। आज मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं हमारा नबी हमसे कैसा इश्क चाहता है। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाने लगे और उस जमाने में वॉश बेसन नहीं होता था, टूटियां नहीं होती थी, सेवरेज का निजाम और नालियां नहीं होती थी, जमीन पर बैठकर, ग्राउंड पर बैठकर वुजू कर लिया जाता था बर्तन से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का पानी मंगवाया और जमीन पर बैठकर जैसे ही वुजू फरमाने लगे तो सहाबा हर तरफ से इकट्ठे होकर नबी के गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए। और याद रखना, सहाबा से बड़ा रहमत आलम का आशिक कयामत तक कोई नहीं हो सकता। सारे सहाबा घेरा डाल के खड़े हो गए और जैसे ही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाना शुरू किया, इधर देखिए मेरी तरफ, वुजू करते हुए जैसे ही मेरे नबी के जसद अतहर से पानी टच होकर नीचे गिरने लगता, हर सहाबी अपना हाथ बढ़ाकर उस पानी को महफूज करके अपने चेहरे पर, अपने सर पर, अपने सीने पर मलता। नबी से टच होने वाला पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। रहमत आलम ने फरमाया भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मा यहमिलुकुम अला हादा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया लिहुब्बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह के महबूब आपसे मोहब्बत इतनी है कि दिल नहीं करता आपके जिस्म से टच होने वाली चीज जमीन पर गिरे। हम तो उसको जमजम से ज्यादा मुबारक समझते हैं, उसको ले रहे हैं अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, अपने सर पे लगाते हैं कि अल्लाह इस पर हमसे राजी हो जाए। क्यों जी? इश्क था ना।
मोहब्बत थी ना, ऐसी तो हम नहीं कर सकते ना। अब होना तो ये चाहिए था, मेरे नबी फरमाते वाह 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 भाई क्या तुमने मोहब्बत का इजहार किया है, सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद को धोखा न दिया करो अजीज दोस्तों। अपनी मर्जी का इश्क, अपनी मर्जी की मोहब्बत करके ना हम नबी को धोखा दे सकते हैं ना अल्लाह को। ये हम अपने आप को धोखा देते हैं कि शायद ये हमारी मर्जी के इश्क से नबी बड़े खुश हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे नबी ने क्या फरमाया उस मौके पर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं मेरा सच्चा आशिक कौन होगा। समझ रहे हैं, इतना बड़ा अमल हो रहा है सामने, उसको सच्चा इश्क नहीं करार दे रहे। फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरा सच्चा आशिक कौन होगा। फिर रहमत आलम ने फरमाया जो मेरा आशिक होगा उसमें 3 निशानियां देख लेना। कितनी जी? बस अगर आज आप ये 3 निशानियां मुझसे ले लें तो इंशाअल्लाह आखिरत में मेरी भी हाजिरी कबूल होगी, आपका जुमा भी कबूल होगा। सबसे पहली निशानी रहमत आलम ने फरमाया फल यसदुक हदीसहु इदा हद्दसा। मैं अरबी अल्फाज आपके सामने रख रहा हूं ताकि अगर आप में से कोई गूगल करे तो हदीस सामने आ जाए। ये ना कहा जाए कि जी पता नहीं कहां से बात करके चले गए। फल यसदुक हदीसहु इदा हद्दसा। रहमत आलम ने फरमाया मेरा सच्चा आशिक वो होगा जिसकी जबान से कभी झूठ नहीं निकलेगा, वो हमेशा सच बोलेगा। अब जरा आप मुझे बताइए इस आईने में मैं अपनी शक्ल देखूं कि मैं नबी का सच्चा आशिक कहलाता हूं कि नहीं? कहलाता तो हूं, बनता भी हूं कि नहीं? इस मेयार पर पूरा उतरता हूं कि नहीं? दूसरी निशानी गौर से सुनना अजीज दोस्तों। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल युहसिन जिवार मन जारा, वल युहसिन जिवार मन जारा। मेरे आका ने फरमाया जो मेरा सच्चा आशिक होगा कभी अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अब जरा आप देखिए जो रात मेरे साथ हुआ कि मैं गुजरांवाला से रावलपिंडी नहीं पहुंच सका और सारी रात का सफर करके चक्कर लगा लगा के कभी एक रास्ता कभी दूसरा रास्ता, हर रास्ता बंद, तो फिर मजबूर होकर सुबह फजर मैंने लाहौर में आकर पढ़ी। आप मुझे बताओ ऐसे लोग जो औरतों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, मुलाजमों के लिए, मजदूरों के लिए, मुसलमानों के लिए रोड्स को बंद करें, वो कैसे आशिक हो सकते? हमारा दीन हमें हर अदब सिखाता है। याद रखना इस्तिंजा करने का तरीका भी हमें दीन सिखाता है। हम किसी मामले में आज़ाद नहीं हैं। हम अपने नबी की तालीमात को अपनाने के पाबंद हैं। दीन तो यह भी सिखाता है कि अगर तुम्हें अल्लाह ने माल और दौलत कसीर दिया, तुम अपने बच्चों के लिए फल ला सकते हो और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब बच्चे यतीम रहते हैं, वो फल नहीं खा सकते, तो अपने फलों के खाए हुए छिलके बाहर गली में डालने की इजाजत नहीं है कि वो जब गरीब बच्चा उन छिलकों को देखेगा तो उसके दिल पर आरे चलेंगे, छुरियां चलेंगी। हमें दीन यह भी सिखाता है अगर तुम्हारे घर में गोश्त पकता है लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है जो कई महीनों तक गोश्त नहीं खा सकते, तो अपने घर में पके हुए सालन में शोरबा ज्यादा बनाकर उनके घर में भी थोड़ा भेज दो। ये इश्क क्यों नहीं अपनाते आप नबी का? मदीना में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था बशीर बिन अकरबा रजी अल्लाह ताला अन्हो। अपने बाप का लाडला था, मोहब्बत करता था, सफर में उनके साथ जाता था, रोटी उनके साथ खाता था। 8-9 साल का बच्चा। बाप चले गए ओहद के मैदान में, वहां जाकर शहादत हो गई। किसी ने बताया बशीर खबर आई है तेरा प्यू फौत हो गया। कहता हो ही नहीं सकता, मेरा अब्बा किस तरह फौत हो सकता, हो तो मैनू छड़ के कदी कल्ला नहीं जांदा। उनका लोगों ने कहा बस खबर तो आई है, तो कहने लगा नहीं मैं खुद पता करूंगा। नंगे पैर दौड़ता हुआ उस रास्ते में पहुंचा जहां से ओहद के मुजाहिदीन वापस आ रहे थे। वहां उसने देखा लोगों के बाप आ रहे हैं, बच्चों को गले लगा रहे हैं, बच्चों का माथा चूम रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं माले गनीमत में से। अब वो देख रहा है सबके अब्बू आ गए, मेरे नहीं आए। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आते हुए दिखाई दी तो ऊंची आवाज से कहने लगा मादा फ़अला अबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब सबके अब्बू आ गए, मेरे अब्बू कहां हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे,
اور جا کر بشیر کو اپنے سینے سے لگا لیا. ہائے ہائے، پتہ نہیں یہ سیرت تمہیں کیوں کوئی نہیں سناتا، اور تم نے حلوے والی ہی سیرت سن رکھی ہے یار، اور تم نے جلوسوں والی سیرت ہی سن رکھی ہے یار، اور نعروں والی سیرت سن رکھی ہے، اور یہ والی سیرت بھی تو سنا کرو. رحمت عالم نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے رخساروں پر بوسہ دیا، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر اس بچے کے کندھے پر گرنے لگے. بشیر کہتے ہیں جب آنسو میں نے اپنے کندھے پر محسوس کیے تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرا ابا فوت ہو گیا. فرماتے ہیں فاجہشت بالبکا، میں ایسے رونے لگا جیسے ہچکیاں لے لے کر بچے روتے ہیں، دھاڑے مار مار کر روتے ہیں. میرے آقا نے بڑی دیر تک مجھے اپنے سینے سے چپکائے رکھا، مجھے تسلی دیتے رہے، مجھے حوصلہ دیتے رہے. پھر مجھے اپنے سینے سے الگ کیا اور میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے اللہ کے نبی اما ترضا ان یکون محمد اباک وعائشۃ امک. بشیر تجھے خوشخبری نہ سناؤں، تیرا ابا فوت ہو گیا تو کیا ہوا، آج کے بعد محمد تیرا باپ ہوگا، عائشہ تیری ماں ہوگی. یہ سیرت کیوں نہیں اپناتے؟ نبی سے عشق کا یہ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آتے مفتی صاحب کے پاس کہ حضرت آپ کے مدرسے میں اگر کوئی آرفن بچہ پڑھتا ہے، کوئی یتیم بچہ پڑھتا ہے جس کا کوئی خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جو اچھی گھڑی نہیں پہن سکتا، جو اچھے صاف کپڑے نہیں پہن سکتا، مفتی صاحب خدا کے لیے اس کا خرچہ میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں اس کو خوش کر سکوں اور قیامت میں اپنے نبی کے سامنے سر اٹھا کے پیش ہو جاؤں. یہ سیرت نہیں اپناتے ہو. یہاں آ کے آپ کا عشق فیل ہو جاتا ہے. وہی عشق اچھا لگتا ہے جس میں ہمارا دل خوش ہو جائے. اللہ کے بندو، ہم رواجی دین والے نہیں ہیں، ہم دیکھا دیکھی نہیں چلتے، ہم تو آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس قرآن جیسی روشنی ہے، حدیث جیسی روشنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے عاشق بنے. کیا ہو گیا؟ عشق وہ قابل قبول ہوگا جو نبی نے سکھایا. کتنی باتیں سکھائی میں نے آپ کو؟ پہلی بات تھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، دوسری بات تھی کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور تیسری بات فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے کبھی اس میں خیانت نہ کرنا، کبھی اس کو دھوکہ نہ دینا، کبھی اس کے ساتھ چیٹنگ نہ کرنا، کبھی اس کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. ایک امانت ہوتی ہے جو حکومت سنبھالتی ہے ٹیکس کی صورت میں، ایک امانت ہوتی ہے جو مدارس والے سنبھالتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، ایک امانت ہوتی ہے جو اسکول کالج کے پرنسپل سنبھالتے ہیں ہماری اولاد کی صورت میں. ایک اور امانت بھی ہوتی ہے نوجوانوں، میں چاہتا ہوں تم اس میں بھی دیانتدار بنو، اور وہ امانت یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری مائیں بہنیں اپنے گھر کی ضرورت کی وجہ سے یا اپنے بچوں کو ٹیوشن یا اسکول چھوڑنے کی وجہ سے گھر سے نکل کر باہر آتی ہیں تو وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں. ان کے اوپر بری نظر ڈال کے خیانت نہ کیا کرو، ان کو عزت کی نظر سے دیکھو، ان کو اکرام کی نظر سے دیکھو، بلکہ دیکھو ہی نہیں، سامنے سے جیسے ہی پتہ چلے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی بیٹی جا رہی ہے تو شرم سے اپنی نظر نیچے کرو. میرے آقا نے فرمایا تھا جو شخص غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکائے گا اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے. آج ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، آج ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہے، آج ہمیں دعاؤں میں رونا نہیں آتا، آج ہمیں کوئی ایسا سجدہ نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ کی محبت میں ایسے آنسو بہیں کہ ہماری جائے نماز گیلی ہو جائے. ہمیں ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی کیونکہ ہم نے اپنی نظروں کو امانت دار نہیں بنایا ہوا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم سے پہلی ملاقات ہے اور میں ہر وقت سفر میں ہوتا ہوں، شاید آخری بھی ہو. خدا کے لیے نبی سے بے وفائی نہ کرنا. انہوں نے تمہارے لیے بڑے آنسو بہائے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی اولاد تک کربلا میں تمہاری وجہ سے ذبح ہونے دی ہے، ورنہ وہ اسپیشل دعا کروا کے حسین کو تو بچا لیتے، اور تم ان سے بے وفائی نہ کرنا. گناہ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچا کرو کس کا امتی ہوں اور کیا کرنے لگا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے، آخری بات کہہ دوں آپ کو کہ پھر پتہ نہیں کبھی ملوں نہ ملوں. دل کے کان کھول کے سننا، ناراض نہ ہونا اگر سخت لگے تو. ابن ماجہ کی روایت ہے، ریفرنس دے رہا ہوں، کمزور بات نہیں کر رہا. میرے آقا نے فرمایا تھا اے میری امت لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کوئی دنیا میں ایسا گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارا نبی شرمندہ ہو جائے.
میں ایک مشہور باپ کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ لوگوں کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی میری زندگی مشکل ہے۔ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوں سوچ کے میرا باپ بدنام نہ ہو جائے، ایک ایک بات کرتا ہوں سوچ کے میرے باپ کی عزت پہ حرف نہ آ جائے۔ اور تم تو محمد کے غلام ہو، تم کوئی غلط کام کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے کہ عیسائی کیا سوچیں گے، یہودی کیا سوچیں گے، کافر کیا سوچیں گے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ اور علماء جانتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، میں نے ترجمے میں تکلف سے کام لیا، لیکن میں تکلف نہیں کرتا، میں بالکل سیدھی سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صاف صاف ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت، میرا چہرہ اللہ نے سورج سے زیادہ روشن بنایا ہے، میرے چہرے کو قرآن کی آیت بنایا ہے، میرے چہرے کو چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ دیکھنا، خیال کرنا کوئی ایسا گناہ کر کے نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے محمد کا منہ کالا ہو جائے۔ ہوش کے ناخن لو یار، ہوش کے ناخن لو یار، کیا کر رہے ہو؟ نہیں کرو اس طرح، نہ کرو ناراض اللہ کو، نہ کرو خفا اپنے محبوب کو۔ اللہ کی قسم پھر ہم کہیں کے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے، نہ یہ مال ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ اولاد قبر میں جائے گی، نہ ماں باپ قبر میں جائیں گے، نہ بیوی قبر میں، اور نہ گھر قبر میں جائیں گے، نہ گاڑیاں قبر میں جائیں گی، نہ گھڑی قبر میں جائے گی، نہ چشمہ قبر میں، کچھ بھی نہیں جائے گا اللہ کی قسم۔ اگر جائے گا تو اللہ کی عبادت اور محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آج مجھ سے وعدہ کیجئے عزیز دوستوں کہ انشاءاللہ عاشق صادق کی ان 3 نشانیوں کو ضرور اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے وعدہ کیجئے نا، پتہ چلے پکا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے زندگی میں، انشاءاللہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ امانت میں دیانت سے کام لیں گے، کبھی خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و وما علیہ۔